You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے آج ہمارا عنوان ہے۔ یہ ویسے بھی رجب المرجب کا مہینہ ہے اور 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک کے جو وہ رستہ تھا مدینہ منورہ اور شام کی طرف جو رستہ جاتا تھا، درمیان میں یہ واقع تھا، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ وہاں کے جو تاجر لوگ تھے انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رومیوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے اور وہ جمع کر رہے ہیں اور آپ کی سلطنت کے خلاف حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کو اپنی سلطنت میں حملہ کرنے دینے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اس مدینہ پاک سے باہر ان کو روکیں گے اور ہم ان سے وہیں پر نمٹیں گے۔ تو یہ سفر انتہائی طویل تھا اور انتہائی گرمی تھی، اور پھر گرمی کے ساتھ ساتھ سارا عرب جو تھا وہ اس وقت قحط سالی میں مبتلا تھا۔ اہل مدینہ تقریباً سارے ہی پریشان تھے، اور اس غزوے کو غزوہ تبوک کے علاوہ غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا غزوہ۔ بے سر و سامانی کے عالم میں آگ کی طرح تپتے ہوئے صحراؤں پر ان صحراؤں کو عبور کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابہ کا ہی کمال ہو سکتا ہے۔ منافقین گھبرائے ہوئے تھے، وہ بار بار اہل ایمان کو یہ کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، جنگ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، مت نکلو، گرمی میں نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں گے ان کو آئندہ کسی غزوے میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی اور وہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوں۔ منافقین بظاہر بتانا چاہتے تھے کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قحط سالی کے سامان میں آپ نے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مخفی رکھا کرتے تھے، اور جگہ کا تعین یہ بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے، مقابلہ کس سے ہوگا یہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ لیکن چونکہ تبوک بہت زیادہ دور تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، تو حضور نے جگہ بھی بتائی اور مد مقابل بھی بتا دیے تاکہ صحابہ کرام کی تیاری اچھے سے ہو سکے۔ گرمیاں تھیں، سواریاں ہو سکیں، کھانے پینے کا سامان ہو سکے۔ مالی مشکلات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس غزوے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل بھی کی۔ آپ کا اعلان سن کر حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا، آقا، آپ کے اعلان پر 100 اونٹ میں ساز و سامان سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عثمان تم بیٹھ جاؤ۔ انفاق فی سبیل اللہ پر حضور نے پھر بیان جاری فرمایا، کون ہے جو اسلام کو چندہ دے گا، کون ہے جو اسلام کی آج اس بے سر و سامانی کے عالم میں مدد کرے گا۔ صحابہ کرام کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 اونٹ اللہ کی رضا کی خاطر پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عثمان بیٹھ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بیان واضح جاری فرمایا، تو پھر حضور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اشرفیوں سے لدے ہوئے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے،
اور پھر 1000 اشرفیاں مزید آ کر حضور کی جھولی میں ڈالی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنی جھولی میں اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ما در عثمانہ ما عملہ بعد الیوم، آج کے بعد عثمان کا جو چیز چاہے کرے، قیامت تک اس سے کسی بات کا سوال نہیں کیا جائے گا، کسی بات پر سوال نہیں ہوگا۔ یہ شان تھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوسرا جو جذبہ حضرت سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جو صحابہ کرام چندہ دے رہے تھے انہوں نے ساتھ بھی جانا تھا، تو رستہ بھی لمبا تھا، دن کتنے لگتے ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا، تو جتنا مال وہ لاتے تھے تو اہل خانہ کے لیے وہ چھوڑ رہے تھے تاکہ باقی جو گھر میں ہیں وہ گزارا تو کر سکیں، اور اصول بھی یہی تھا تاکہ گھر والوں کو فاقہ نہ کرنا پڑے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ ایسا تھا کہ ان سوچوں سے ماورا بے فکر ہو کر سارا سامان حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا حل ابقیت لیہلک الشیء، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اس عاشق صادق کا جواب یہ تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کسی اور چیز سے آپ کو غرض نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کچھ اور بھی اہل خیر تھے جو اس مہم میں اپنا اپنا حصہ اشرفیوں کی صورت میں، گھوڑوں کی صورت میں، اونٹ کی صورت میں، تلواروں کی، جس کا جو بس چلتا تھا، جس کے پاس جو استطاعت تھی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سواریاں ہمیں دیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر انہیں صدمہ ہوا، جہاد کا شوق تھا، وہ غزوے سے محروم ہو رہے تھے، تو دوبارہ پلٹے نا، دل میں غم لے کر، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر تھی، داڑیاں ان کی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، تو وہ جو ہی دوبارہ پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرما دی تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس غم میں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شکستہ دلی کو دیکھا اور فرمایا حضرت سعد کو، سعد ادھر آؤ، میں قیمتاً تم سے اونٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمتاً اونٹ خریدنے کے بعد حضرت بلال حبشی کو فرمایا جاؤ جا کر رونے والے صحابہ کو بلاؤ، اب سواریاں انہیں بھی دو، وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد کریں گے۔ احادیث میں انہیں بکائین کا وہ لقب ملا، بکائین مطلب رونے والے صحابہ کرام۔ ایک عجیب و غریب قسم کا صدقہ اس غزوے میں جو واقعہ ہوا وہ عجیب و غریب قسم کا صدقہ تھا۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت علبہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے روتے اپنے گھر چلے گئے، اتنا پریشان تھے کہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا کیا تھی ذرا سنیے گا، الہی تو نے جہاد کا حکم دیا مگر نہ تو مجھے اتنے وسائل دیے کہ میں اسلام کی مدد کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اتنی ہمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا سکوں، نہ ہی میرے آقا کریم کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ مجھے کوئی سواری مل سکے، میرے پاس تو اتنی بھی ذرا رقم نہیں ہے کہ اس مہم میں خرچ کر سکوں، اس ناداری کے عالم میں یا اللہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں یہ التجا کرتا ہوں مالک کہ اگر مجھ پر کسی مسلمان نے ظلم کیا، میری دل آزاری کی، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا یا میری عزت و آبرو کو گھٹایا، تو میں اسے اپنے دل سے معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن میرے حق میں اسے نہ پکڑنا۔ یا اللہ یہی میرا صدقہ ہے، میں جا تو نہیں سکتا، یہ دعا کر رہا ہوں، یہی میرا صدقہ ہے اور یہی میرا عطیہ ہے، الہی میرے اس صدقے کو بھی قبول کر، میرے عطیے کو بھی قبول کر۔
صبح ہوئی تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور اعلان کرو، رات کو جس نے صدقہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے، رات کو جس نے عطیہ کیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ ندا دی، منادی نے ندا دی، کون ہے جس نے آج رات صدقہ کیا؟ کوئی نہیں اٹھا، کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا تھا۔ پھر اعلان ہوا، کون ہے جس نے آج رات کو عطیہ دیا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا، کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ تیسرے دفعہ جب پھر صدا بلند ہوئی، حضرت علبہ ابن زید کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اٹھنے کے بعد فوراً سے خود فرمایا، علبہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ رات کا تمہارا دیا وہ صدقہ قبول کر لیا ہے، اور راہ خدا میں تم بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یہ جو تم نے دعائیں کی تھی، یہ تمہارا صدقہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ تو پھر یہ حضرت علبہ ابن زید کو بھی غزوہ تبوک میں جانے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسی جانساریاں عطا فرمائے۔ وما علینا